بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ امام جب جماعت کرا رہا ہے، یعنی امام امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، تو پیچھے مقتدی کو کیا کرنا چاہیے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ ساتھ ثنا، سورۃ فاتحہ اور آگے جو سورت ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھے گا یا خاموش رہے گا؟ اگر اس نے پڑھنی ہے تو کیا کیا چیز پڑھنی ہے؟ تو آج اس مسئلے پہ ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا، تو آپ کو ایک یاد دہانی کرانے کے لیے ہم یہ آج موضوع بنا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ اسے غور سے سنیں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آتا ہے مقتدی، امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جاتا ہے، اور امام بھی ثنا پڑھتا ہے، مقتدی بھی ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی امام اس سے آگے چلا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی فقط ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا۔ وہ آگے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، اور امام کی قرات غور سے سنے گا، اور امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آگے اور ایک سورت اور ملائے گا، اس کے بعد جو ہے امام رکوع والی تکبیر کہے گا، اللہ اکبر۔ جب رکوع میں جائیں گے، امام بھی رکوع والی تسبیح پڑھے گا اور مقتدی بھی رکوع والی تسبیح پڑھے گا، یعنی سبحان ربی العظیم، یہ امام بھی پڑھے گا 3 بار اور مقتدی بھی 3 بار پڑھے گا۔ اور امام جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو مقتدی بھی کھڑا ہو جائے گا، امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر امام سجدے والی تکبیر کہے کہ اللہ اکبر، سجدے میں چلا جائے گا، مقتدی بھی پیچھے سجدے میں چلا جائے گا، اور اب سجدے میں امام بھی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، مقتدی بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھے گا۔ یہ آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر امام پہلا سجدے سے اوپر اٹھے گا، اللہ اکبر کہے گا، پھر دوسرے سجدے والی تکبیر کہے کہ اللہ اکبر کہے کہ سجدے میں چلا جائے گا، تو مقتدی بھی سجدے میں چلا جائے گا، پھر مقتدی 3 بار پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر اسی طرح جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، تکبیر کہہ کے اللہ اکبر، پھر مقتدی خاموش ہو جائے گا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ امام ہی قرات کرے گا۔ پھر اسی طرح ہر ترتیب کے ساتھ رکعت میں رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے والی تسبیح پڑھیں گے۔ اب 2 رکعتیں پڑھ کر جب التحیات پہ بیٹھیں گے تو امام بھی التحیات پڑھے گا اور مقتدی بھی التحیات پڑھے گا، یعنی اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو التحیات پڑھیں گے، آگے درود پاک دعا نہیں پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعتوں والی مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو پھر اس سے امام بھی التحیات اور درود پاک پڑھے گا، پھر دعا پڑھے گا، مقتدی بھی مکمل پڑھے گا۔ اور اس کے بعد اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو درود پاک پڑھ کے التحیات پڑھ کے امام کھڑا ہو جائے گا تیسری رکعت کے لیے، مقتدی بھی کھڑا ہو جائے گا، مقتدی خاموشی سے پھر امام کی قرات سنے گا، امام کے ساتھ ترتیب کے ساتھ، جیسے امام پہلے بتا چکے ہیں، پھر رکوع والی تسبیح پڑھے گا، پھر سجدے والی تسبیح پڑھے گا، اور یہ چیزیں پڑھ کے امام کے پیچھے نماز اس کی مکمل ہوگی۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ امام کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے رہیں، سورۃ اخلاص جو آگے امام سورت ملا ہے وہ بھی آپ پڑھتے رہیں، اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، آپ نے خاموشی سے سننا ہے، امام نے پڑھنا ہے، اور بقیہ جو تسبیحات ہیں، یعنی رکوع والی تسبیح ہے، سجدے والی تسبیح ہے، التحیات ہے، یہ امام کے پیچھے امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا، اسی طرح ہم نے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی خاص خیال رکھیں کہ جو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ہماری فجر قضا ہو گئی، ہماری ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہمیں اسے قضا کو لازمی پڑھیں، وہ نماز ادا کریں، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس نماز کے صدقے معاف کر دے، اور اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، اور اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔